سورہ بقرہ کی آخری آیت۔ اس آیت میں پہلے تو ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، اور یہ قرآن مجید میں کئی دفعہ آیا ہے یہ مضمون۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا کسی بھی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں سب کا حساب برابر نہیں ہوگا، حساب ہوگا اس صلاحیت، اس قدرت، اس طاقت کے حساب سے جو اللہ نے اسے دی ہے۔ اگر کسی کی وسعت کم ہے محاسبہ بھی ہلکا ہوگا، اگر وسعت زیادہ ہے، صلاحیت زیادہ ہے، ذہانت زیادہ ہے، جسمانی قدرت زیادہ ہے، قوت زیادہ ہے، تو اتنا ہی سخت حساب ہوگی۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ یعنی وہ جو دنیا کا قانون ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا، اس نے چوری کی ہے سزا ملے گی، اب کس حال میں چوری کی ہے، کیا کیا ہے، کیا مجبوری تھی، دنیا کا قانون نہیں دیکھ سکتا اس کو۔ اللہ کا معاملہ یہ نہیں، ہر شخص کو جو بھی اس کے اندر وسعت ہے اور وہ اللہ جانتا ہے۔ کسی شخص میں صرف 20 سیر بوجھ اٹھانے کی اللہ نے قوت رکھی تھی، اس نے 15 سیر بھی اٹھا لیا تو اللہ کامیاب قرار دے دے گا، اور جس میں من بھر کی صلاحیت رکھی تھی اس نے 20 سیر بھی اٹھا لیا تو ناکام ہو گیا۔ تو گویا کہ یہاں کوئی فلیٹ ریٹ نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کوئی جان بھی ذمہ دار نہیں ٹھہرائی جائے گی، مکلف نہیں ٹھہرائی جائے گی مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ البتہ یہاں ایک شیطانی وسوسہ آتا ہے، صلاحیت ظاہر ہو رہی ہے۔ اگر صلاحیت نہیں ہے تو دنیا میں بھی کامیابی نہیں ہونی چاہیے۔ دنیا میں تو آپ آگے سے آگے جا رہے ہیں، اور دین کے لیے یہ کہہ دیں میرے اندر صلاحیت نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ تو اللہ جانتا ہے کس میں کتنی صلاحیت رکھی، اس کے حساب سے ہوگا معاملہ۔ اپنی امکانی حد تک آدمی کر گزرے بس، اللہ تعالیٰ کے اللہ کو معلوم ہے حساب کتنا ہے، کتنا لینا ہے، کیا ہم نے دیا تھا، کتنی قوت، کتنی ذہانت، کتنی صلاحیت کتنی ہم نے دی تھی۔ لیکن اس شیطان کے دھوپے نہیں آنا چاہیے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا اگر آپ دنیا میں کامیاب ہیں، آپ کی تجارت جو ہے پروان چڑھ رہی ہے، پھل پھول رہی ہے، یا اور آپ اپنے پیشے کے اندر ترقی کر رہے ہیں دن بدن، تو ظاہر بات ہے کہ صلاحیت ہے۔ اب اپنے آپ کو بری ٹھہرا دینا یہ کہہ کر کہ میرے اندر تو صلاحیت نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ نفس کا دھوکہ ہے، شیطان کا دھوکہ ہے۔ تاہم قاعدہ اپنی جگہ یہی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ یہ لہا اور علیہا، یہ میں نے بارہا آپ کو بتایا ہے کہ لام آتا ہے تو کسی کے حق میں جانے والی بات، اور علی آ جائے تو کسی کے خلاف جانے والی بات۔ القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو حجت اور دلیل ہے تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف، اس پر چلو گے، اس پر عمل کرو گے تو وہ تمہارے حق میں گواہی دینے والا ہوگا، اللہ سے سفارش کرے گا تمہاری، اور اگر تم اس کے خلاف چلو گے تو وہ حجت بن جائے گا، دیکھو یہ ہم نے بتا دیا تھا کہ نہیں تمہیں، اب وہ تمہارے خلاف دلیل بن جائے گا۔ القرآن حجت لک او علیک، یہی بات یہاں فرمائی، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ ہر نفس کے لیے، ہر جان کے لیے ہے وہی کچھ جو اس نے کمائی کی ہے، اور اسی پر وبال آئے گا اس کا جس کی کہ اس نے گناہ کی کمائی کی۔ یعنی یہ کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی اور کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، نہ باپ بیٹے کا بوجھ اٹھا سکے گا، نہ بیٹا باپ کا، نہ شوہر بیوی کا، نہ بیوی شوہر کا، ہر ایک کو اپنا بوجھ خود اٹھانا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری،
تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اب اس کے بعد ایک دعا تلقین کی گئی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اے رب ہمارا مواخذہ مت کیجو اس پر اگر ہم بھول جائیں یا خطا ہو جائے. خطا کسے کہتے ہیں؟ بھول جانا تو واضح سی بات ہے. خطا اسے کہتے ہیں کہ ایک آپ نشانہ لگا رہے تھے، وہ نشانہ خطا ہو گیا. آپ نے تو نشانہ لگایا ہے لیکن وہ خطا ہو گیا. تو جو خطا ہو جائے اے اللہ اس پر ہم سے مواخذہ نہ کیجو. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته على الذین من قبلنا. اور اللہ ہم پر مت ڈالیو وہ بوجھ جو تو نے ہم سے پہلوں پر ڈالا. اب یہاں اصل میں اشارہ ہے کہ شریعت موسوی بہت سخت تھی، شریعت محمدی کو بہت آسان کیا گیا. شریعت موسوی میں ہمیں معلوم ہے روزہ رات کو سوئے تو شروع، کوئی سحری ویری نہیں، اب روزہ شروع ہو گیا، اب اگلی غروب تک روزہ چلے گا. ہمارے لیے یہ ہے کہ سحری ہے، طلوع فجر سے پہلے پہلے کھاؤ پیو، آسانی کرتی ہے. ان کے لیے سختی تھی، یوم سبت مطلقاً حرام، کوئی کام نہیں کر سکتے دنیا میں پورے دن. جمعے کی رات سے شروع ہو کر اور پھر ہفتے کے غروب تک 24 گھنٹے کا سبت ہوتا ان کا. اور جو لوگ یہودی آج بھی جو پریکٹسنگ یہودی ہے وہ اس پر عمل کرتے ہیں، اپنے ٹیلی فون بھی ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں، کچھ نہیں، نہ ٹیلی فون سنیں گے نہ ٹیلی فون کریں گے، کوئی کام دنیا کا کوئی کام، بس عبادت کرو، تورات پڑھو، وہ جو بھی اور کوئی ان کے ہاں عبادت کا طریقہ ہے نوافل ادا کرو، بس یہ کوئی کام دنیا کا نہیں. اور ایک ہیلا کر کے اصحاب السبت نے، آپ کو معلوم ہے سورہ اعراف میں آیا ہے، تو جو ہیلا کیا تھا اس کے بعد بڑا سخت عذاب آیا ان پر. انہیں بندروں کی شکل میں بنا دیا کہ کونوا قردۃ خاسئین، ان کی شکلیں بدل دی گئی. بس تو اس لیے شریعت موسوی بہت سخت تھی، شریعت محمدی میں آسانیاں کی گئی. اور اصول بھی حضور نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، بھائی لوگوں کے لیے آسانی پیدا کیا کرو، سختی نہ کیا کرو. عام طور پر ہمارے ہاں رویہ کیا ہے، آپ کو تو سخت سے سخت بات کا فتویٰ دیں گے، اور خود انہیں معلوم ہے کتاب الحیل کس طرح ہیلے سے بچا جا سکتا ہے، خود ہیلوں پر عمل کریں. یہ عام ہے. ہونا یہ چاہیے کہ آپ اپنے لیے زیادہ سے زیادہ سختی کر لیں، دوسروں کے لیے آسانی، جو بھی شریعت کے اندر وہ گنجائش نکل سکتی ہے وہ نکال کر دکھائیں. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تو تمہارے ساتھ آسانی چاہتا، سختی نہیں چاہتا. یہ بھی روزے کے حکم کے سلسلے میں یہ الفاظ آئے ہیں سورہ بقرہ کے.